نے ایک بچے نے پوچھا کہ والد صاحب نے مجھے پیسے دیے کہ میں دوا خرید کر لا کر دوں، میں نے دیکھا کہ قریب سے دوا مہنگی مل رہی تھی اور دوسری جگہ سے سستی مل رہی تھی، اگر میں وہاں سے سستی خرید کر اور والد صاحب کو مہنگے داموں جیسے جو یہاں مل رہے اس ریٹ پر دے کر باقی پیسے رکھ لوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا صحیح نہیں ہوگا، اور یہ ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ جیسے کسی نے آپ سے کہا بازار سے چیز لا دینا، آپ نے سستی لے کر باقی پیسے رکھ لیے اور اس کو باقی لا کر دے دیے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو کام سپرد کرتا ہے تو وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل جو بھی خریداری کرتا ہے وہ جس نے وکیل بنایا اس کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو موکل کہتے ہیں۔ موکل، جیسے آپ نے مجھے 500 روپے دیے فلاں چیز لا دے، میں خریدوں گا تو میں آپ کی طرف سے خرید رہا ہوں، حقیقتاً میری تو چیز نہیں ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے چیز خرید لی والد صاحب کے پیسوں سے اور کچھ پیسے رکھ کر یہاں کے حساب سے مہنگی کر کے دے دی تو پھر تو شرعاً جائز نہیں، کیونکہ آپ صرف وکیل تھے، شے کے مالک کو ہی ہوئے تھے، مالک تو والد صاحب ہوں گے، تو پھر آپ نے والد کی چیز ہی والد کو بیچ رہے مہنگے داموں، شرعاً جائز نہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ والد صاحب نے کہا دوا لا دو، آپ نے قریب سے معلوم کر کے بتایا کہ جی 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن آپ نے اپنے پیسوں سے کہیں اور سے دوا خریدی، وہی دوا 40 روپے میں، اور یہاں لا کے والد کو کہا، والد کو دے کر گویا کہ کہا کہ یہ دوا ہے 50 روپے کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ 10 روپے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن والد صاحب کے ساتھ بھی آپ ایسے معاملات کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور عام حضرات کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں۔ اس وجہ سے ہے یہ جائز، لیکن اس وجہ سے کہ بعض اوقات یہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جب ظاہر ہوتی ہیں تو ہر ایک کوئی شرعی مسئلہ نہیں جانتا، وہ کہے گا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، چیٹ کیا ہے، مجھے کہہ رہا تھا 50 اور 40 کی خرید کے لا کے مجھے 50 کی بیچ دی، اور ایسے راز کبھی کبھی کھل بھی جاتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے، اس کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور وہ اس کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور مذہب ہمارا بہت ہی سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ کوئی مومن ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا وقار زائل ہو جائے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وضو کرے اور امام رکوع میں چلا جائے تو وہ بھاگ کر جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ آہستہ آہستہ جائے، اگر رکعت مل جائے ٹھیک، ورنہ بعد میں اپنی پوری کر لے۔ تو اس میں یہی ایک بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھاگے گا، ایک تو پھسل کے گرنے کا اندیشہ، ایک ہماری مسجد میں بزرگ بھاگے پھسلے، سر پھٹ گیا بیچاروں کا، ہسپتال چلے گئے وہ جماعت کے بجائے، اور یا پھر بھاگے گا تو وقار زائل ہوگا، مسجد کی بے حرمتی کے معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح تیز تیز چلنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منع فرمایا، اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ اگر ایک معظم دینی داڑھی والا ہے، امامہ سر پہ یا ٹوپی ہے، اور وہ تیز تیز روڈ پہ چل رہا ہو تو دیکھنے سے عجیب سا لگتا ہے، اس کا وقار تھوڑا سا زائل محسوس ہوتا ہے۔ تو جب اتنا حساس ہے ہمارا مذہب تو پھر ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہوگا۔